سید رفیق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حیدرآباد رفیق۔ تو دوستو آج خانقاہ کنج نشین میں جشن غریب نواز اور روانگی غلاف مبارک کا پروگرام ہے اور محفل سماع رہیں گا، حلقہ ذکر رہیں گا۔ اس نورانی محفل میں آپ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائیے اور اس محفل کا حصہ بنیے، فیض حاصل کیجیے۔ شکریہ۔ آپ پورے ویڈیو میں بنے رہیے۔ اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ شکریہ۔ خاش متصدع من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريبا من المحسنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. استغفر الله 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 استغفر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين. میں بھی ایک مختصر سی 5-10 منٹ آپ سے بات کروں گا، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام غلاف مبارک نکالی جائے گی، صلاۃ و سلام پڑھیں گے، تناول تام کے بعد محفل سماع کا آغاز ہوگا. اسٹینڈ آئیے. کیمرے کے سامنے جو ہوں علیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ الحمد للہ ذرا ایسا بول جائیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آپ لوگ حضرت سامنے آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اندر آئیے. میرے حضرت عزیز اور اس دربار کے شہنشاہ جسے عمران پاشا کنچے نشین کہا جاتا ہے، اللہ ان کو آباد رکھے، ان کو سرشار رکھے، ان کی آل اولاد سے یہ خدمات جاری و ساری فرمائے. انہوں نے یہ موقع مجھے عنایت فرمایا کہ آپ کے سامنے کچھ عرض کرتا ہوا چلو. یہ میرے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ حضرت نے مجھے موقع دیا. اللہ حضرت کو سلامت رکھے، حضرت کے آل اولاد کو سلامت رکھے.
मैं थोड़ा सा तरीक़त बयान करूँगा उससे कबल, क्योंकि गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ से चादर शरीफ जा रही है, तो ख्वाजा साहब के कुछ उनके ऊपर भी चाहे ज़िंदगी के चंद थोड़ा मनाजिर आपके सामने रखता हूँ कि ख्वाजा साहब के बुजुर्गों का आस्थाना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत से है। ओवैसे खरनी जो सरकार का जमाना पाए मगर सरकार आपको औलिया इकराम का जुमरा देने के बजाय आपसे मुलाकात नहीं की। अगर मुलाकात कर लेते तो सहाबी हो जाते। सरकार का जमाना पाए मगर सरकार को बाजाहिर न देखे तो वो क्या हुए? औलिया इकराम हुए। ऐ अली, ऐ उमर, मैं पर्दा फरमाने के बाद, मैं इस दुनिया से बजाहिर जाने के बाद में ऐ उमर, ऐ अली, ओवैसे खरनी के पास जाना, मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना। आप उमर और अली सरकार पर्दा फरमाने के बाद में गए, जाके उम्मत के लिए दुआ करे तो ओवैसे खरनी दुआ करे। क्या बात? तो ओवैसे खरनी सरकार का जमाना पाए मगर आप मिले नहीं, मिले तो साहब भी होते। सो सरकार मेरे बाद में मेरी उम्मत में से औलिया इकराम आएंगे। सरकार क्या मैसेज दिए? मेरे बाद मेरी उम्मत में से औलिया इकराम आएंगे, वहां पर जाके दुआएं करवाते रहना, वो दुआएं कबूल होती रहती। इस वक्त औलिया इकराम के पास रहमत की बारिश बरसती रहती। आप भी जाएंगे तो आपके ऊपर भी छींटे पड़ेंगे, आपकी भी दुआएं कबूल हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमको जिस चीज से नवाजा है, इंशाअल्लाह ताला हम उस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। पहले आज हमारे पास एक खास मेहमान आए हुए हैं, तो पहले उनकी एक तहनीत पेश कर दी जाएगी। उसके बाद एक मुख्तसर सा एक 5 मिनट का मेरा बयान और उसके बाद सलातो सलाम। हमारे दरमियान डॉक्टर मोहम्मद यूनुस परवेज साहब आज हमारे पास मौजूद हैं और आपने हाल ही में डॉक्टरेट कंप्लीट किया है। तो हमने ये सोचा कि इस खानखा की तरफ से भी आपको तहनीत पेश किया जाएगा और आप सबके दरमियान on behalf of Khankhai Kunje Nashin Junaidi al-Baghdadi, I really congratulate and congratulation on behalf of in front of you all to Dr. Muhammad Parvez Yunus Parvez. So kindly come in front of all of you. आप ये बहुत ही प्यारी चीज ये बताना चाह रहा हूं मैं आप सबको कि आज हम हमारे पाशा को यहाँ पर बुलाने की वजह ही क्या है। आपने पीएचडी डॉक्टरेट किस पर की? आपने सूफीज्म पे की। इसीलिए मैंने इस सूफी हजरात के सामने आपको तहनीत पेश करने के लिए बुलाया। और आज हमारे बीच पीरे तरीक़त काजिम भाई साहब है जो शहजादे शर्फी चमन है, और हमारे बीच हुसैनी भाई है जो आप प्रोफेसर भी है और शहजादे ऐनापुर है, और आज हमारे बीच शहजादे शकील साहब है और जो उस्मानाबाद के सज्जादों में है, और आज हमारे बीच मजहर भाई है पीरे तरीक़त, और आज हमारे बीच हारून भाई है पीरे तरीक़त, और हमारे बीच हाफिज शिहाबुद्दीन साहब है और आप सब हजरात है। तो आप सब हजरात के सामने ये पाशा के लिए बेहद तहे दिल से मुबारकबाद इस खानखा की तरफ से पेश करता हूँ, और अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर कदम पे कामयाबी और कामरानी से सरफराज फरमाए।
تو میں ہمارے پیر طریقت آپ سب حضرات تشریف رکھیے، خالی پیر حضرات سرکاروں سے التجا ہے کہ آپ سب جنے ذرا ٹھہر جائیے انشاءاللہ۔ نہیں یہ جو ہے آپ پی ایچ ڈی کرے آپ عثمانیہ یونیورسٹی سے، اور پھر اس کے بعد صوفیزم پر کیے۔ بغدادی صاحب لنگر ہاؤس کی درگاہ، یوسف بابا درگاہ، حیدرآباد کے بزرگوں پہ یوسف بابا، یوسف بابا شریف بابا بغدادی صاحب لنگر ہاؤس حیدرآباد کے۔ آپ نے یوسف بابا شریف بابا سرکار اور بغدادی صاحب لنگر ہاؤس پر آپ پی ایچ ڈی کیے ہیں، تو ہم آپ کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ کیونکہ آپ نے چنا ہی ایک ایسا موضوع سنا کہ صوفیزم کا، تو اللہ کا اتنا بڑا کرم اور فضل رہا کہ آپ پورے شہزادے یہاں پر آپ کے بیچ بولتے سو موجود رہ گئے۔ پھولا لگی آپ لوگ پورے تشریف آئیے، کاظم بھائی آ جائیے، آ جائیے، سب جن ٹھہر جائیے، ایک آ جائیے، حسین آ جاؤ۔ پیارے کارنامے بھی رہے ابھی بولے نا حضرت تشریف میں بولے حضرت کی بہت ہی قریب ہمارے محمد یونس پرویز صاحب کو لیگل ایڈوائزر کا بھی اس خانقاہ سے خطاب دیا جائے گا، کیونکہ ایسے شخص ہونا ضروری ہے، یہ یوتھ کی بہت ضروریت ہے ہمارے کو۔ پہلی چیز حضرات کو یہ معلوم نہیں ہے، یہ دکن کے اندر اس خانقاہ بھی بولتے سو ایسوسیٹ ہے، ایسوسیٹ بھی ایسی جگہ سے نہیں ہے، 12 عرب کنٹری سے ایسوسیٹ ہے، پھر 12 عرب کنٹری کے ایسوسیٹ کے ساتھ ساتھ انڈیا لیول کی منسٹری کے اندر بھی ایسوسیٹ ہے۔ ابھی ہم نے کبھی بھی کسی کے سامنے یہ بات کی بات نہیں بتائی، اور دوسری طرف سے آئی ایس او سے بھی ہم سیٹسفائی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگوار اس زمانے سے سرٹیفکیٹ ایشو کرتے تھے، وہ بھی ریکگنائز نمبر ہے ہمارے پاس، کیونکہ آج کے پیر نہیں ہے، وہ قدیم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آج ہمارے بھی شہنشین پہ خانقاہ کنجی نشین، شہنشین پہ تشریف فرما پیر طریقت کاظم بھائی صاحب، اور دوسری جانب پیر طریقت حسینی بھائی صاحب، اور پیر طریقت شکیل بھائی صاحب، اور پیر طریقت مظہر بھائی صاحب، پیر طریقت ہارون بھائی صاحب، اور دیگر میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صرف 5 سے 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو سمیٹ کر میں جگہ پر بیٹھ جاؤں گا، اور صلاۃ و سلام کے لیے ٹھہر جائیں گے۔ ہر ماہانہ ہمارے پاس کسی نہ کسی کے فاتحہ رہتے۔ آج چاند کی 24 میں خواجہ غریب نواز سرکار کی محافل ہے۔ آج آپ اور ہم لوگ جتنے بھی جمع ہوئے، غریب نواز سرکار کا آج ہم سب پہ صدقہ عطا ہو۔ جب تک ہمارے کو کسی کا صدقہ عطا نہیں ہوتا، ہمارے کو کامیابی نہیں ملتی۔ ہمارے پیر طریقت کے اندر ہم صرف صدقہ لیتے ہیں ہمیشہ۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت سیدنا جنید البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ڈاکو تھا حضرت کے بیچ میں، حضرت کے دور میں ایک ڈاکو تھا، اور ڈاکو بھی اتنا خطرناک تھا کہ لوگ کافی ڈرتے تھے، اس کی آواز سے ڈرتے تھے، اس کی حرکتوں سے ڈرتے تھے۔ اس کی حرکتیں تو اتنی ہو چکی تھی بغداد کے اندر، آخری میں اس کو ایک ہاتھ بھی کاٹنا پڑا۔ پھر اس کے بعد تاریخ اور کتب تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر کافی کولڈے برسائے گئے، جس کی کولڈوں کی کوئی وہی نہیں ہے۔ کوئی بتاتے ہیں 12,000، کوئی 15,000، کوئی 16,000، اور جو بھی آدمی سامنے آتے تھے اس ڈاکو کے بہت ڈر جاتے تھے۔ ایک دن ڈاکو نے کیا کیا، حضرت سیدنا جنید البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچا، اور جب مکان پر پہنچا تو دیکھتا یہ ہے کہ وہاں پر کچھ کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور کافی چیزیں رکھی ہوئی تھی، آپ کچھ تجارت کی وجہ سے منگا کے رکھے تھے۔
تو بولا کہ بول سو کافی اچھا مال ہاتھ کو لگ گیا، چلو یہ تو لے کے جاؤں گا میں، مگر گٹھری تو کافی وزن تھی اور ہاتھ ایک تھا، اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اس درمیان میں تہجد کے وقت پہ حضرت نے باہر وضو کرنے کے لیے نکلے، تو انہیں دیکھا کہ اگر سے یہ گھر کا نوکر ہے، میری آواز سے اگر سے ڈر گیا تو وہ آ جائے گا، زور سے آواز دیے ادھر آؤ، بولتے جی بول کے آپ تشریف لے گئے، جنید بغدادی سرکار لے کے گئے، چلو اس کو اٹھاؤ۔ تو انہیں بولا ہاں اٹھا لیے، تو بولا ہاں یہ کوئی گھر کا مالک نہیں ہے، کوئی گھر کا نوکر ہوں گا، میرے سے ڈر گیا، اٹھاؤ، بولتے سیدھا اٹھا لیا، وہ گٹھری اٹھا لیا۔ اب انہیں بولا اب اتنا وہ لیا انہیں ڈر گیا، اب اس کو یہ بولوں گا کہ میں اس کے ہی سر پہ رکھوں، تو بولا کہ سیدھا اٹھاؤ اب تمہارے سر پہ رکھو، تو حضرت سیدنا جنید بغدادی اپنے سر پر وہ گٹھری رکھ لی۔ گٹھری رکھ لینے کے بعد اب یہ سوچا کہ اب صبح فجر کا وقت آتا، فجر کے وقت سے پہلے ہم کو یہاں سے جانا ہے، نہیں تو اگر سے کوئی دوسرے حضرات دیکھ لیں گے تو بہت مسئلہ ہوگا، یہ مال جتنا ہاتھ لگا وہ بھی چلے جائیں گا، لہٰذا اب میں ان کو بولتا ہوں کہ تم گٹھری رکھ لو اپنے سر پر اور چلو میرے ساتھ۔ تو جنید بغدادی سرکار کے وہ بھی ایک ہاتھ سے اٹھایا، ایک ہاتھ سے اٹھا کے جنید بغدادی سرکار کے سر پر گٹھری رکھ دی، اور گٹھری لے کے جنید بغدادی سرکار چلتے گئے، اور وہ بھی چلتا گیا، بولے ادھر نہیں دیکھنا ادھر نہیں دیکھنا، سیدھا چلتے جاؤ۔ چلتے چلتے اس ڈاکو کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں، اور ڈاکو کے گھر پر پہنچ کے وہ گٹھری رکھ دیتے، رکھ کے پھر آپ اپنے مکان پر واپس آ جاتے ہیں۔ پھر انہیں ڈاکو سوچتا صبح میں، ارے بھائی کہ اگر سے یہ گھر کے کون آدمی ہے کہ پتہ نہیں، ملازم ہے کون ہے پتہ نہیں، یعنی تو انہوں ہماری جا کے شکایت کر دیں گے، کیا کرے ہوں گے۔ پھر آپ نے بولا کہ نہیں میں خود جا کے دیکھتا ہوں، تو آپ دوسرے دن ڈاکو نکل کے واپس جب جنید بغدادی سرکار کے مکان پر پہنچتے ہیں، تو وہاں پر دیکھتے ہی ہیں کہ ان کے مکان پہ جانے کے لیے کافی صوفی حضرات ہیں اور پورے نورانی چہرے۔ وہ دیکھ کے بہت پریشان ہو جاتا ہے، بولتا ہے کہ بھائی میں تو یہ گھر پہ کل آیا تھا اور یہاں پر اتنی قطار کیوں، شاید ہو سکتا چوری کا معلوم ہو گیا ہوگا، شاید کیا ہے میں دریافت کروں گا۔ پوچھتے ایک حضرات سے کہ بھائی کیا ماجرا ہے، آپ لوگ پورے جنے ادھر جا رہے ہیں؟ تو بتاتے ہی ہے کہ یہاں پر بغداد کے ایک اللہ والی رہتے ہیں، وہ بولتے سو نورانی منظر والے ہیں، اسی لیے ان کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں، تو کیا میں بھی ان کو دیکھ سکتا ہوں کیا؟ تو ہاں برابر دیکھ سکتے، آپ آ جائیے میرے ساتھ۔ تو وہ ڈاکو اپنا ہاتھ چھپا لیتا، اور چھپا لے کے وہ حضرات کے ساتھ سیدھا بولسو جنید بغدادی سرکار کے حجرے میں پہنچتا۔ دیکھتے کیا ہے، سرکار وہاں پر محفل کے اندر مجلس میں بیٹھے ہوئے نور افروز بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ حضرات اپنے اپنے مسئلے مسائل وہاں پر لے کر آئے اور اس مسئلے مسائل کا حل طے کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے دیکھا ڈاکو، ارے یہ تو وہی حضرت ہے جو کل میں بولتے سو لے کے گیا تھا، گٹری لے کے گیا تھا، آج وہی حضرت بولتے سو یہاں پر بیٹھے ہوئے، تو یہی مالک مکان ہوں گے۔ جس طریقے سے بولتے سو نظر پڑی جنید بغدادی کی سرکار کی اس ڈاکو کے اوپر، اور ڈاکو کی جنید بغدادی سرکار پر سیدھا قدموں پہ جا کے گر گیا اور توبہ اللہ کیا، اور وہاں پر سرکار کے ہاتھ پہ بولتے سو بیعت لیا۔ اور بتاتے یہ ہے کہ جنید بغدادی سرکار نے اس کو خلافت سے بھی سرفراز فرمایا، جب تک وہ بغداد میں رہا، اور بہت اونچا نام کمایا، اور ہر وہ بری عادتوں سے محفوظ رہا۔ یہ بولنے کا بتانے کا مطلب یہ ہے، آپ جس سنگت میں بیٹھیں گے، آپ جیسا چلیں گے، جیسا پھریں گے، اسی رنگ میں آپ نکلیں گے۔ آج یہ صوفی حضرات کو دیکھنا ہے تو ان کی صورتوں کو دیکھنے کے بعد ہی آپ بولتے سو آگے بڑھتے ہیں۔ وہ کمال یہ صوفی حضرات کا ہے، یہ خاندانی حضرات ہے، یہ ان کی صورت دیکھے تو نسلوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو جس صحبت میں بیٹھیں گے، جیسا بیٹھیں گے، ویسا رنگ لیں گے۔ اور ہم کو اور آپ کو ایک ہی چیز کرنا ہے، ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کوئی بھی ہو سکتا، کوئی بھی انسان اعلیٰ ہو سکتا، اس کے اندر ہم کسی کو نہ گرانا ہے نہ کسی کو بٹھانا ہے۔ سب میں حقیر فقیر ہے تو ہم ہے، سب اعلیٰ ہے۔ روڈ پہ چلتے ہوئے شاہ صاحب بھی ہے تو اس کے پیر پکڑ لینا، پتہ نہیں کس کے پاس رب پہنچ رہا، کس کے پاس رب بس رہا۔ اور ہر وہ بری عادتوں سے محفوظ رہنا، چغلیوں سے محفوظ رہنا، غیبتوں سے محفوظ رہنا، کیونکہ ہمیشہ روزانہ اپنی اندھیری خبر کو اگر سے آپ لوگ یاد کریں گے تو یہ سب چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ہمارے کو ضرورت نہیں ہے ہم فلانا شخص مر گئے تو اس کی خبر میں ہم نہیں جا رہے، اور ہم مرے تو ہماری خبر میں انہیں نہیں آ رہا، تو پھر ہم کو ضرورت کیا اس کے بارے میں سوچنے کی؟
کوشش ایسا کریے کہ آپ کے حوصلے ایسا بڑھائیے کہ اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کریے، نہ کہ کوئی جلن حسد کرنے کی۔ اللہ نے اس کے مقصوم میں جو دیا اس کو دیتا، اس کے مقصوم میں جو دیا اس کو دیتا، جس کے مقصوم سے ہے اس کو ملے گا۔ آپ میں وہ حوصلہ پیدا کریے کہ آپ آگے کیسا بڑھیں گے، آپ کیسا آگے بڑھیں گے، آپ اپنے کاموں سے، آپ کے حوصلوں سے، ہر وہ چیزوں سے آپ آگے بڑھیں گے۔ تو وہ چیز کو مد نظر رکھیے۔ آج ہمارے پاس جشن غریب نواز سرکار ہے، اور غریب نواز سرکار کا بھی یہی پیغام ہے، اور صوفیزم کا بھی پیغام یہ ہے کہ مل جل کر رہیے اور غیبتوں سے محفوظ رہیے، اپنے گھر کی حفاظت کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، اور نماز کی پابندی کریے۔ یہی صوفیزم کا مشن ہے، اور اس صوفیزم کو ہمارے کچھ حضرات نے بدنام کر دیا، اور آثار زیارت آثار مبارک بھی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ابھی 2 منٹ کے اندر صلاۃ و سلام کے لیے ٹھہر جائیے سب جنے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ۔ دونوں ہے قرآن، خواجہ اجمیری سلطان، خواجہ اجمیری سلطان، گھر گھر پہنچا دین خدا کا تمہاری بدولت آج، خواجہ اجمیری سلطان، خواجہ تمہارے درشن کو ترست ہے مورے نین، مورے گھر بھی آؤ خواجہ، آؤ خواجہ میں تمہارے قربان، خواجہ اجمیری سلطان، خواجہ اجمیری سلطان، خواجہ اجمیری سلطان، چال ہے تمہاری نبیوں جیسی، تم ہو سراپا نور، صورت سیرت تمہاری خواجہ، دونوں ہے قرآن، خواجہ اجمیری سلطان، خواجہ اجمیری سلطان، گھر گھر پہنچا دین خدا کا تمہاری بدولت آج، گیت خدا کے گانے لگا ہے سارا ہندوستان، خواجہ اجمیری سلطان، کرم الطاف پہ خواجہ وہ ہے بڑا مجبور، لطف اجمیری سلطان، اجمیری سلطان، خواجہ اجمیری سلطان، خواجہ اجمیری سلطان۔ ماشاءاللہ قدیر بھائی جی جی مسکین
आगे जाए तो जल जाए पर जिब्रील भी, इससे आगे जाना देखा आपकी नालैन का, काफिरों का भीख मांगे आपके नालैन की, ताज वर खाते हैं सदका आपकी नालैन, वाले नक्शे नालैन पिटाए नक्शे पिटाए, ताज वर खाते हैं सदका आपकी नालैन का, ओ पिटाए नक्शे नालैन पिटाए, ताज वर खाते हैं सदका आपकी नालैन का, पिटाए नक्शे नालैन पिटाए।